میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ اٹل لہجے میں کہتا ہوا خون خوار نگاہوں کا مرکز اس نازک وجود کو بنا گیا جس کا کھلتا ہوا رنگ اس کی بات سنتے ہی یکدم مرجھا سا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں کرو گے تم اس سے شادی؟ جاوید مرزا صاحب غصے سے بھڑک اٹھے۔ کیونکہ لندن میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں بابا، میں اس سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ شاہ میر نے جیسے ملائکہ کی سماعتوں میں قیامت پھونک دی، وہ بے اختیار اپنی ماں کا بازو تھام گئی۔ اگر وہ اس لمحے کسی سہارے کو نہ پکڑتی تو شاید اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے صاف دکھائی دیتی ناپسندیدگی اور کسی دوسرے وجود کے لیے اس کے لہجے سے جھلکتی محبت کا بوجھ سہ کر وہ وہیں زمین بوس ہو جاتی۔ شاہ میر، ہم نے تمہیں بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ سب کرنے کے لیے نہیں۔ بچپن سے یہ بچی تمہارے نام سے جڑی ہوئی ہے، تمہاری محبت کا دم بھرتی آئی ہے۔ تبسم بیگم ملائکہ کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بیٹے کی قریب آئی۔ ان کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اماں، میں نے کب کہا تھا کہ یہ میرے نام پر بیٹھی رہے یا میری محبت کا دم بھرے؟ میں پہلے بھی یہی کہتا آیا ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ یہ پڑھائی کو لے کر سنجیدہ ہے، نہ ہی اس کا حلیہ ایسا ہے کہ یہ میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکے۔ شاہ میر نے سامنے بیٹھی اس سانولی سلونی رنگت کی حامل ملائکہ کو دیکھا اور بے رحمی سے ایک کے بعد ایک لفظ اس کے دل پر وار کرتا چلا گیا۔ ملائکہ کے لیے اس کا ہر لفظ کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو اب پلکوں کی دہلیز پر لرزنے لگے تھے، مگر اس نے انہیں بہنے سے روک رکھا تھا۔ زبان کو لگام دو شاہ میر مرزا۔ جاوید مرزا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھاڑے۔ وہ اپنی یتیم بھتیجی کی مزید بے عزتی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بچی ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے، تمہارا گھر سنبھالنے سے لے کر تمہارے ساتھ قدم ملا کر چلنے تک وہ کسی سے کم نہیں۔ فار گاڈ سیک بابا، شاہ میر نے بیزاری سے سر جھٹکا، مجھے ایسی ہم سفر کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکے، جس پہ اپنی سوسائٹی میں متعارف کرواتے ہوئے شرمندہ محسوس نہ کروں۔ آپ خود اس کا رنگ دیکھ رہے ہیں، سانولا ہے۔ دوسری طرف اس کی پڑھائی کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اپنے نکمے پن کی وجہ سے یہ اپنی تعلیم بھی تک مکمل نہیں کر پائی۔ ملائکہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بے اختیار پھسل کر گال پر ٹھہر گیا۔ شاہ میر کی آواز میں ذرا سی نمی بھی نہیں آئی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف شاہنزہ سے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ آپ نے مجھے یہاں اس کی وجہ سے بلایا ہے تو میں یہاں آتا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سرد نگاہوں سے سب کو دیکھتا ہوا مڑا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ملائکہ نے اپنی نظریں جھکا لی، آنسو اب خاموشی سے اس کے گال بھگو رہے تھے، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ شاید بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آنسو بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ جاوید صاحب نے شاہ میر کے جاتے ہی ملائکہ کی جانب دیکھا۔ وہ آنسوں سے بھری نگاہوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں موجود شکوے کا وہ کیا جواب دیتے؟ ان کا جوان بیٹا ان کے فیصلے سے صاف انحراف کر چکا تھا۔ بھائی جان، اب کیا ہوگا؟ تسنیم بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جاوید صاحب نے گہری سانس لی اور ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہماری ملائکہ بہت پیاری بچی ہے، یقیناً اس کے لیے ہم سفر بھی لاکھوں میں ایک ہوگا۔ جو اسے دل سے چاہے گا تم فکر مت کرو، میں اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ تلاش کروں گا۔ مگر ان کی بات سنتے ہی ملائکہ نے زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تایا جان، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر یہی سب ہونا تھا تو بچپن سے میرا نام اس شخص کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ میرے دل میں اس کے لیے محبت کیوں پیدا کی گئی؟ میں نے تو اپنی پوری زندگی اس کے نام سے وابستہ کر دی تھی۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں شاہ میر کے سوا کسی اور کو اپنا ہمسفر نہیں بنا سکتی، میں نہیں کر سکتی تایا جان۔ کیا واقعی اتنا آسان تھا اس شخص سے دستبردار ہو جانا جس کے نام وہ برسوں سے اپنا دل کر بیٹھی تھی، جس کی محبت کی خواب دیکھتے ہوئے اس نے اپنے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا تھا؟ شاہ میر کے تلخ الفاظ نے اس کے وجود کو اندر تک توڑ دیا تھا، مگر اس کے دل میں برسوں سے بسی محبت کو ایک لمحے میں ختم کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے موجود سب لوگ بے بسی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، مگر نہ شاہ میر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا اور نہ ہی ملائکہ نے اپنے کمرے سے قدم نکالا تھا۔ تسنیم، جاؤ دیکھو ملائکہ کو، کہیں رو رو کر اپنی طبیعت خراب نہ کر لے۔ تبسم بیگم نے کھانے کی میز کی جانب آتے ہوئے کہا۔ تسنیم بیگم فوراً اس بات میں سر ہلاتی ملائکہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ان کی دلخراش چیخ نے پورے گھر کی خاموشی توڑ دی۔ ملائکہ! جاوید صاحب اور تبسم کے قدم بے اختیار اسی سمت اٹھ گئے۔ شاہ میر ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آیا۔
तबस्सुम बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। जावेद साहब ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ऐसी नाफरमान औलाद की फ़िक्र करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तबस्सुम बेगम भी कुछ कहने ही वाली थी कि सामने से तस्नीम बेगम की घबराई हुई आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो दोनों तेज़ी से मलाइका के कमरे की तरफ बढ़े। इधर शाहमीर अपने कमरे में शानजा से फ़ोन पर बात कर रहा था। अचानक बाहर से आने वाली चीखों ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। वो फ़ौरन फ़ोन एक तरफ रख कर बाहर निकला, मगर दरवाजे से बाहर कदम रखते ही जो मंजर उसके सामने आया उसके कदम वहीं रुक गए। मलाइका की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। जावेद साहब उसे अस्पताल संभाले हुए थे, जबकि तस्नीम बेगम बदहवास होकर मदद के लिए पुकार रही थी। शाहमीर के चेहरे से यकदम तमाम रंग उड़ गया। सामने वो बेजान सी जावेद साहब की बाजुओं में थी। उसके दाएं हाथ की कलाई से निकलता खून सफ़ेद मार्बल के फर्श को दागदार कर रहा था। शाहमीर का वजूद गोया साकित हुआ था, फिर होश में आते सबके पीछे तेज़ी से बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो सब अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद थे। मलाइका की हालत तशवीशनाक थी और सबकी नज़रें अस्पताल के दरवाजे पर जमी हुई थी। शाहमीर बेचैनी से बालों में हाथ फेर रहा था। आखिरकार उसने खामोशी तोड़ते हुए जावेद साहब की जानिब देखा। बाबा, बाबा मत बोलो मुझे बाबा। जावेद साहब की आवाज़ में बरसों का दुख था और गुस्सा इकट्ठा हो गया। जब तुम मेरे फ़ैसले और मेरी मजबूरी को समझ ही नहीं सकते तो मुझे बाबा कहने का हक़ भी नहीं। मैं अपने मरहूम भाई को क्या जवाब दूंगा? उसने अपनी इकलौती बेटी की जिम्मेदारी मेरे हवाले की थी। उसकी खुशी, उसका मुस्तकबिल सब मेरे सुपुर्द किया था। शाहमीर ने लब भेंच लिए। बाबा, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मलाइका ने खुदकुशी की कोशिश की? मैं उसे पसंद नहीं करता। वो बेबसी से बोला। तुम्हारी वजह से ही मलाइका ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। ये ना भूलो तुम। वो गुस्से से गरजे। जावेद साहब ने अपनी बीवी की जानिब देखा। तबस्सुम, इसे समझा दो, या तो ये बच्ची को अपनी जिम्मेदारी समझकर कबूल करे या फिर हमेशा के लिए हमारा रास्ता छोड़ दे। शाहमीर ने बेबसी से अपनी माँ की जानिब देखा। तबस्सुम बेगम की आंखों में भी शिकवा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो किस कदर पेचीदा सूरत हाल में फंस चुका था। एक तरफ शानजा का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, दूसरी तरफ मलाइका की बरसों पुरानी मोहब्बत थी और अपने मरहूम चचा का उस पर किया गया एतमाद। बाबा, ऐसा मत करें। उसने आखिरी कोशिश की। जावेद साहब की आंखें नम हो गई। हम कुछ नहीं सुनना चाहते शामीर। तुम ये मत भूलो कि मलाइका तुमसे किस कदर वाबस्ता है। तुम्हारे फैसले ने उसकी दुनिया हिला कर रख दी है। मैं अपने भाई से क्या कहूँगा कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। उससे मरते वक्त सिर्फ यही चाहा था कि मलाइका तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। मैं इस ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उनका सामना कैसे करूँगा? तस्नीम बेगम अपने शोहर को याद करते हुए रो पड़ी। तबस्सुम बेगम की आंखों में भी आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद शाहमीर ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा जज्बात से बिल्कुल स्पॉट। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ बाबा। उसके अल्फाज सुनते ही तीनों ने चौंक कर उसे देखा। जावेद साहब ने नम आंखों से सर झुका दिया, मगर तबस्सुम की बेगम के दिल में अजीब सा खदशा पैदा हुआ। वो अपने बेटे को जानती थी। ये रजामंदी खुशी से नहीं आई थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान नहीं बल्कि एक सर्द फैसला सपत था। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि मलाइका की हालत अब ख़तरे से बाहर है, मगर वो अभी बेहोश थी। अगले ही रोज़ जब इसे होश आया तो जावेद साहब ने अपनी मरहूम भाई की ख्वाहिश पूरी करते हुए अस्पताल में ही दोनों का निकाह करवा दिया। मलाइका के लिए ये लम्हा बरसों की दुआओं के कबूल होने जैसा था। वो शाहमीर की ज़ौजियत में आ चुकी थी, मगर उस खुशी के साथ ही उसके दिल में एक गहरा खौफ भी जाग उठा था। वो शाहमीर से मोहब्बत करती थी, मगर शाहमीर उससे मोहब्बत नहीं करता था। यह हकीकत उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मुझे रुखसती आज ही चाहिए बाबा। अस्पताल के कमरे में शाहमीर की सर्द आवाज़ गूंजी। आंखें मूंदे लेटी मलाइका ने फ़ौरन पलकें उठाई। उसकी नज़रें शाहमीर के सुर्ख और सख्त तासुरात से जा टकराई तो वह बेख्तियार सहम गई। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है शाहमीर। निकाह हो गया, रुखसती हम धूमधाम से करेंगे, जावेद साहब ने संजीदगी से कहा। शाहमीर ने अपने बाप को देखते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया। बाबा, मैंने आपकी बात मान ली है। अब आप भी मेरी बात माने। ये मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि आज ही मेरे साथ जाए। बाकी रस्में और धूमधाम बाद में भी हो सकती है। उसकी आवाज़ बज़ाहिर पुरसकून थी, मगर मलाइका को उसका हर लफ्ज़ किसी शोले की मानंद महसूस हो रहा था। जावेद साहब ने कुछ लम्हे अपने बेटे को देखा, फिर मजबूरन इस बात में सर हिला दिया। रजामंदी मिलते ही शाहमीर ने मलाइका की जानिब एक सर्द निगाह डाली और कमरे से बाहर निकल गया। तबस्सुम बेगम के दिल में अनजाना खौफ मज़ीद गहरा हो गया। बेटे का ये रवैया इन्हें किसी आने वाली मुसीबत का पेश खैमा महसूस हो रहा था। मलाइका ने खामोशी से अपनी माँ की गोद में सर रख दिया। शाहमीर जिस अंदाज से उसे देख कर गया था, उसने उसके दिल का सुकून छीन लिया था। निकाह के बाद दिल का एक गोशा जो बरसों बाद सुकून से भर जाना चाहिए था, उसी लम्हे फिर बेचैनी में डूब गया। वो जानती थी कि शाहमीर ने उसे अपनी मर्ज़ी से नहीं अपनाया,
اسے یقین تھا کہ تایا جان نے اس پر دباؤ ڈال کر یہ نکاح کروایا ہے، اور ایک ایسی عورت جسے اس کا شوہر اپنی مرضی کے خلاف اپنی زندگی میں شامل کرے اس کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہے؟ ملائکہ اس سوال کا جواب جانتی تھی، مگر شاید اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نکاح صرف اس کی محبت کا امتحان نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا کڑا امتحان بننے والا تھا۔ جاوید صاحب اور عاصم صاحب سگے بھائی تھے۔ دونوں کی شادیاں اپنی دور کی کزن تسنیم بیگم اور تبسم بیگم سے ہوئی تھی، جو آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ جاوید صاحب اور تبسم بیگم کی یہاں ایک ہی اولاد تھی، بیٹا شاہمیر، جبکہ عاصم صاحب اور تسنیم بیگم کی شادی کے کئی برس بعد ملائکہ دنیا میں آئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پورے گھر کی آنکھوں کا تارا اور سب کی لاڈلی بن گئی تھی۔ تسنیم بیگم سے ملی سانولی رنگت اور اپنے والد سے ملنے والے تیکھے نین نقش نے ملائکہ کے چہرے کو ایک الگ ہی دلکشی عطا کی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے خوبصورتی کو محض گورے رنگ کا محتاج بنا دیا تھا۔ ملائکہ کی سانولی رنگت کو اکثر اس کی خوبصورتی پر حاوی سمجھا جاتا، حالانکہ اس کے چہرے کی معصومیت اور نین نقش اپنی مثال آپ تھے۔ شامیر کو اپنی 6 سال چھوٹی کزن ملائکہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنا یا معمول کی حد تک وقت گزار لینا اسے برا نہیں لگتا تھا، مگر دل میں اس کے لیے کبھی کوئی خاص اپنائیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ کو گھر بھر سے ملنے والا بے پناہ لاڈ پیار شامیر کو ہمیشہ کھٹکتا تھا۔ جب ملائکہ 10 سال کی اور شامیر 16 برس کا تھا، ایک دن عاصم صاحب ایک خوفناک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچائے گئے، مگر زندگی نے اس کا ساتھ زیادہ دیر نہ دیا۔ آخری لمحات میں بھی ان کی زبان پر صرف اپنی لاڈلی بیٹی ملائکہ کا نام تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے جاوید صاحب سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ ملائکہ کا رشتہ شاہمیر کے ساتھ کر دیں گے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اس گھر کی بہو بن کر رہے۔ عاصم صاحب کے انتقال کی خبر ملائکہ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ اپنے بابا کی ہر حد سے زیادہ لاڈلی تھی۔ ان کی جدائی کا صدمہ اس کے ننھے سے دل نے قبول ہی نہیں کیا۔ صدمے کے باعث اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ اسے ہسپتال منتقل کرنا پڑا، جہاں وہ پورے 3 ماہ زیر علاج رہی۔ ڈاکٹرز نے اہل خانہ کو سختی سے سمجھا دیا تھا کہ ملائکہ کو کسی بھی قسم کے شدید صدمے سے بچایا جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک بڑے جذباتی دھچکے سے گزر چکی تھی اور مزید صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آہستہ آہستہ دن مہینوں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے۔ ملائکہ اور شاہمیر دونوں کو عاصم صاحب کی آخری خواہش اور جاوید صاحب سے لیے گئے وعدے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ ملائکہ کے دل میں وقت کے ساتھ شاہمیر کے لیے ایک معصوم سی محبت جنم لینے لگی تھی۔ وہ بچپن سے اسے جانتی تھی اور شاید یہی قربت رفتہ رفتہ اس کے دل میں ایک ایسے جذبے کو جگہ دے گئی تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھی۔ مگر دوسری طرف شاہمیر اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ بارہا اپنے والد سے کہہ چکا تھا کہ وہ ملائکہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے انکار کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے اسے ملائکہ کی سانولی رنگت پسند نہیں تھی۔ دوسری طرف 10ویں جماعت میں بار بار ناکامی کے بعد ملائکہ نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا اور شاہمیر کو یہ بات بھی ناگوار گزرتی تھی۔ اسے ملائکہ کا لباس پہننے کا انداز بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی نظر میں ملائکہ ابھی تک ایک بچکانہ طبیعت رکھنے والی لڑکی تھی، جس کی حرکتیں اسے اکثر سخت ناپسند ہوتی۔ شاہمیر کے دل میں اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی ضد اتنی پختہ تھی کہ وہ کسی صورت اپنے باپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ لندن جانا اور وہاں شانزہ سے ملاقات ہونا اس کی سوچ کو مزید بدل گیا اور وہ کسی بھی قیمت پر ملائکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر جاوید صاحب اپنے بھائی سے کیے گئے وعدے کو بھلا نہیں سکتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر شاہمیر کو فوراً گھر بلایا۔ شاہمیر جب وہاں پہنچا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے کیا فیصلہ رکھا جانے والا ہے۔ گھر کے بڑوں کی موجودگی، عاصم صاحب کی آخری خواہش، برسوں پہلے کیا گیا وعدہ اور خاندان کی عزت، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ شاہمیر نے بہت انکار کیا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار اسے اپنے باپ کے سامنے جھکنا پڑا۔ وہ دل سے راضی نہیں تھا، مگر اپنے والد کے وعدے اور خاندان کے فیصلے کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ اور یوں جس ملائکہ کو ہمیشہ صرف اپنی ایک سانولی سی کزن سمجھتا آیا تھا، اسے آخر کار اسے اپنے نکاح میں قبول کرنا پڑا۔ مگر یہ نکاح صرف ملائکہ کے لیے محبت کا آغاز تھا، شاہمیر کے لیے نہیں۔ لبوں پر آسودہ مسکان لیے وہ شاہمیر کے کمرے میں بڑے حق سے اس کے بیڈ پر بڑا جمان سامنے دیوار پر لگی اس کی لارج سائز تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کی کمی کے باعث تسنیم بیگم نے اسے اپنی شادی کا جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے وہ نازک سا ڈائمنڈ سیٹ پہنے اس کے کمرے میں آنے کی منتظر تھی۔ دل سر پیٹ دوڑ رہا تھا، نہ جانے وہ کیا رد عمل دے گا، غصہ کرے گا یا اس پر لفظوں کے نشتر چلائے گا۔ اس کے وہ زہر میں ڈوبے لفظ
یاد کرتے اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ تایا، تائی اور تسنیم بیگم سب تو کہتے تھے وہ خوبصورت ہے، اس کا رنگ سورج کی کرنوں میں چمکتا ہے، وہ حسین ہے، پھر کیوں وہ شامیر کو خوبصورت نہیں لگتی تھی؟ جاوید صاحب کہتے تھے اس کی شرارتیں اس پر جچتی ہیں، پھر وہ شخص کو وہ کیوں پرفیکٹ نہیں لگتی تھی؟ اس نے کیوں اس سے محبت نہیں کی؟ کیا شانزہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یکدم شانزہ کا خیال آتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی، دل پر جیسے گھونسا سا پڑا تھا۔ اس کا محبوب کسی اور سے محبت کرتا تھا، وہ یک طرفہ محبت میں قید تھی۔ وہ بدقسمت تھی کہ جسے اس نے چاہا اس شخص کے نزدیک وہ انچاہی تھی۔ ملائکہ کی آنکھیں تیزی سے بھیگی۔ میں یہاں ان کی سیج سجائے کیوں بیٹھی ہوں؟ کیا میں اس بات کا انتظار کری ہوں کہ وہ آ کر میرے کانوں میں زہر گھولیں؟ مجھے بتائے کہ میں انچاہی ہوں؟ اس کی محبت کوئی اور ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ اپنا دوپٹہ ہاتھ میں تھامے بیڈ سے اٹھی، جب اسی پل دروازہ کھلا۔ ملائکہ نے دروازے کی جانب اپنی بھیگی نگاہیں مرکوز کی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سرد و سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ دروازہ بند کرتے اس کی سمت مڑتے وہ سرد لہجے میں سوال ہوا۔ چینج کرنے۔ ملائکہ اس کی سرد نگاہوں کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے اپنی نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں جواب دہ ہوئی۔ ہاں، چینج کرنے؟ اسٹرینج، تمہیں تو میری سیج سجائے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا نا، آخر کو یہی سب تو تم چاہتی تھی۔ بیچ میں قائم تمام فاصلے ایک ہی چست میں مٹاتے وہ اس کے قریب آتے اس کی پچھلی گردن پر ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے روبرو کر دے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ملائکہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ او ہاں، یہ آنکھیں نم کیوں ہیں؟ ان میں خوشی رقص کرنی چاہیے نا، آخر پا لیا تم نے مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ملائکہ عاصم کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہیں اپنانا نہیں چاہتا۔ شامیر کی گرفت اس کی بالوں پر سخت ہوئی، اس کے چہرے پر جھکتے اپنی آنچ دیتی تپتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑے وہ سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ ملائکہ کا سانس سینے میں کہیں اٹک سا گیا، روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ شامیر کے سینے پر آن ٹھہرے۔ شامیر دور ہٹے پلیز۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ملائکہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا کہ اس کی گرم دہکتی سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ نہیں، دور ہٹنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، آج رات کے تمام تقاضے پورے ہوں گے، یہی تو تم چاہتی تھی نا، تو یہ مزاحمت کیوں؟ یکدم اس کی کمر میں اپنے بازوں کا حصار حمائل کرتے اسے خود کے بے حد قریب کرتے سرد لہجے میں گھرایا۔ ملائکہ اس کی آنکھوں میں تیرتی شفاقیت اور جان لیوا لفظوں کو سنتے لرز اٹھی۔ مزاحمت تھم سی گئی، اس نے نفی میں زوروں سے سر ہلایا۔ شامیر اس کے نفی میں سر ہلانے پر جبڑے سختی سے بھینچے، اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں کی روانگی میں رکاوٹ پیدا کر گیا۔ ملائکہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اس کا سلگتا لمس برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اپنی سانسوں کو بند ہوتا محسوس کرتے وہ تڑپ اٹھی۔ شامیر نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے اسے بیڈ پر بے دردی سے دھکیلا۔ مت کرے شامیر ایسا، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، ایک بار مجھے اپنا کر تو دیکھ لے، میں آپ کو خوش رکھوں گی۔ ابھی غصے میں اٹھایا قدم مجھے آپ سے دور کر دے گا۔ شامیر کو اپنے وجود پر سایہ فگر ہوتے دیکھ ملائکہ بھیگی آواز میں التجائی ہوئی بولی۔ شامیر اس کی التجا کو سینے سے نظر انداز کر گیا، اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے بیڈ سے لگائے وہ اس کی بھیگی ہیزل براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں نہ کروں محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ یہ مرنے کا ڈرامہ مجھے اور میری قربت حاصل کرنے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اب جب آ رہا ہوں قریب تمہاری چاہت پوری کر رہا ہوں تو کیوں رو رہی ہو؟ کیوں مزاحمت کر رہی ہو؟ اس کی کلائیوں پر گرفت مضبوط کیے وہ لفظ بلفظ چبا کر ادا کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ اگر محبت یا عزت ہوتی آپ کے دل میں میرے لیے، تب میرے قریب آتے میں اپنا آپ پر بھر دیتی، لیکن ابھی آپ محض نفرت اور اشتعال کے سبب میرے نزدیک آ رہے ہیں۔ شامیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چیخی۔ تم سے محبت میں مرتے دم تک نہیں کروں گا، تم سے پہلے نفرت نہیں تھی لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے ملائکہ عاصم، برداشت کرو اب میری یہ نفرت بھری قربت جس کے لیے تم نے یہ مرنے کا کھیل رچایا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ نفرت انگیز لہجے میں گھراتے اس کی گردن پر جھکایا۔ پلیز شامیر، میں نفرت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی، پہلے ہی آپ کے لفظوں نے مجھے زخموں سے دوچار کیا ہے، ان سب کے بعد میں مزید آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی، ٹوٹ جاؤں گی۔ ملائکہ اپنی گردن پر اس کا سلگتا لمس برداشت کرتے روتے ہوئے بولی۔ جب شامیر نے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پر کفر لگایا، لمحہ بلمحہ ملائکہ کی مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ پہلی نکہت نے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا، پھر شامیر کی جان لیوا قربت سماعتوں میں شامیر کی پیار بھری سرگوشیوں کی بجائے اس کی جان لیوا نفرت امیز سرگوشیاں رقص کر رہی تھی۔ اس کے لمس میں نہ پیار تھا نہ نرمی، وہ پاگل جنونی بنا اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا۔
ملائکہ عاصم ان لوگوں میں شامل ہو گئی تھی جن کے دامن میں محض خسارے آتے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ان دونوں کو نہ پا کر تسنیم بیگم اور تبسم بیگم ان دونوں کو بلانے کی غرض سے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ نوک کرنے کے جواب میں خاموشی پاتے وہ دونوں شرمندہ ہوتے وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن جب دیر دروازہ نہ کھلا اور ان دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تو کسی خدشے کے سبب تبسم اور تسنیم بیگم کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ملائکہ کو بکھرے حلیے میں دیکھتے جیسے ان دونوں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ شاہ میر کہیں نہیں موجود تھا۔ ملائکہ کا حال ان پر گزری رات کے تمام راز افشا کر گیا تھا۔ شاہ میر اس پر اپنا غصہ اور نفرت انڈیل کر غائب ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد شاہ میر جاوید مرزا پر مرزا ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ 5 سال بعد بلاج جاوید صاحب کی گود میں بیٹھا بڑے مزے سے کھیل رہا تھا۔ قریب ہی تبسم بیگم اور تسنیم بیگم بیٹھی آپس میں محو گفتگو تھی۔ گھر کا ماحول برسوں بعد جیسے کچھ پرسکون اور خوشگوار ہوا تھا۔ تبھی پورج میں گاڑی آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے سفید لباس میں ملبوس ملائکہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ عرفان بھی تھا۔ ملائکہ کو دیکھتے ہی بلاج فوراً جاوید صاحب کی گود سے اترا اور دوڑتا وہ اس کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی عرفان نے ہنستے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ تو اچھی باتیں ہیں بلاج، مما کے پاس آنے کی بجائے آپ اپنے کرائم پارٹنر کے پاس چلے گئے۔ ملائکہ نے مصنوعی خفگی سے منہ بناتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ 5 سالہ بلاج شکل و صورت میں بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، حتیٰ کہ اس کے چہرے کے نقوش بھی شاہ میر سے بے حد مشابہ تھے۔ ماما، بلاج آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن آپ سے بھی زیادہ وہ فہان سے پیار کرتا ہے، بلاج نے معصومیت سے کہتے ہوئے لاڈ سے عرفان کی گردن میں اپنی ننھے سی باہیں ڈال دی۔ ملائکہ کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر عرفان بے اختیار کہکا لگا بیٹھا، جبکہ جاوید صاحب، تبسم بیگم اور تسنیم بیگم بھی ہنس پڑی۔ اچھا، تو اب تم اپنے پان خان کے پاس ہی رہو، میں جا رہی ہوں تم سے ناراض ہو کر، ملائکہ نے پاؤں پٹکتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اوہو، آپ نے مما کو ناراض کر دیا، جاؤ جلدی سے یہ چاکلیٹ لے کر ماما کو مناؤ۔ عرفان نے بلاج کو زمین پر اتارتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھما دی۔ بلاج نے فوراً چاکلیٹ سنبھالی اور تیزی سے اپنے ماں کے پیچھے بھاگ گیا۔ ملائکہ کی شوخ آواز اور اس کے بیٹے کی معصوم ہنسی کچھ ہی لمحوں میں کمرے سے دور ہوتی گئی۔ عرفان نے مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھنا چاہا تو جاوید صاحب نے اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک تم ہی ہو جس کی وجہ سے اس گھر میں ملائکہ کی ہنسی سننے کو مل جاتی ہے۔ جاوید صاحب کی آواز میں بے پناہ شکر گزاری تھی۔ عرفان نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ میری بہن ہے خالو، اسے ہنسانا میرا فرض بنتا ہے۔ شکر گزار ہیں ہم تمہاری وجہ سے وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکی ہے، ورنہ میری اپنی اولاد نے تو اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عرفان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا، خالو جو گزر گیا سو گزر گیا، اب ملائکہ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ شاہ میر سے بات کریں اور کہیں کہ وہ طلاق کے کاغذات پر جلد از جلد دستخط کر دے۔ تبسم بیگم نے بے اختیار نظر اٹھا کر تسنیم بیگم کی طرف دیکھا۔ اچانک جاوید صاحب کا فون بج اٹھا۔ سکرین پر بیرون ملک کا نمبر دیکھ کر ان کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ چند لمحے وہ موبائل کو دیکھتے رہے، پھر کسی انجانے خدشے کے تحت کال اٹھا لی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر سنتے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے کسی نے ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ شاہ میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھا۔ فون تھامے جاوید صاحب کا ہاتھ بے اختیار لرزنے لگا۔ ان کی انگلیاں موبائل کے گرد مزید مضبوطی سے جم گئی۔ چند لمحوں تک وہ بالکل خاموش رہے۔ اگلے ہی پل وہ خود پر بے حسی کا لبادہ اوڑھ گئے۔ اس کے مرنے یا جینے سے ہمیں کوئی غرض نہیں، جاوید صاحب نے سخت لہجے میں کہا اور ان سب کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے انہیں تک رہے تھے۔ تبسم بیگم کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پر جا ٹھہرا۔ شاہ میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جاوید صاحب کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ تبسم بیگم کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ بیٹے سے 5 برس کی جدائی اور پھر اچانک اس کے حادثے کی خبر نے ان کے حواس مفلوج کر دیے۔ وہ وہیں ڈھہ گئیں۔ عرفان نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں تھاما اور سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ملائکہ بھی تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ جاوید صاحب ہوش میں آتے ہی تبسم بیگم نے بے بسی سے جاوید صاحب کو پکارا۔ ان کے چہرے پر بھی اضطراب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آخر شاہ میر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، برسوں کی ناراضگی اپنی جگہ، مگر اولاد کو کچھ ہو جانے کی خبر والدین کے لیے ہمیشہ قیامت بن کر آتی ہے۔ میں کچھ نہیں کروں گا تبسم، یہ گھر اور اس گھر کے تمام افراد شاہ میر کے لیے مر چکے ہیں۔ جاوید صاحب نے اپنی آواز میں اتر آنے والی نمی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملائکہ کی نیک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر جاوید صاحب اور تبسم بیگم کی جانب متوجہ ہوئی۔ تایا ابو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں اولاد ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے ترستے رہیں۔ میری وجہ سے آپ کو اس سے دور رہنے یا قطع تعلق کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس مشکل وقت میں اسے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ عجیب حد تک پرسکون اور بے تاثر تھا، اتنا کہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ ان چند الفاظ کے پیچھے اس کے دل میں کیا طوفان برپا تھا۔ یہ کہتے اس نے بلاج کا ہاتھ تھاما اور واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے جاوید صاحب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موندی، پھر موبائل اٹھا کر اس نمبر پر کال ملائی۔ تبسم بیگم کی جانب فون بڑھاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں تھمایا اور خود تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ایک ہفتے بعد، ایک ہفتہ گزرنے کو آیا تھا، مگر ملائکہ کے دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ نہ کسی کام میں دل لگتا تھا، نہ سکون میسر تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاوید صاحب کا آفس سنبھال لیا تھا اور خود کو مصروف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر اس کے اندر پھیلی خاموشی کسی مصروفیت سے ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی بلاج کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہی تھی، جو اس کے پاس ہی بیڈ لیٹا سو رہا تھا۔ اس شخص کے چھوڑ جانے کے بعد ملائکہ اندر سے جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کوئی خواہش باقی رہی تھی، نہ کوئی جذبہ۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر کا ہر احساس بنجر ہو چکا ہو۔ اگر وہ دوبارہ سنبھلی تھی تو صرف بلاج کی وجہ سے۔ بلاج کے چہرے کے ناقوش اسے بار بار شاہ کی یاد دلاتے تھے۔ اس کی آنکھیں، ناک اور چہرے کی مشابہت اسے اس شخص سے بھولنے نہیں دیتی تھی، جسے وہ اپنی زندگی سے نکالنے کی 5 برسوں سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ مگر کچھ لوگ یادوں سے نہیں نکلتے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے کبھی دل میں بہت گہری جگہ بنائی ہو۔ شاہ کے زہریلے الفاظ، اس کی بے رخی، وہ تکلیف دہ قربت جس نے ملائکہ کے اندر موجود محبت تک کو زخمی کر دیا تھا، وہ سب چاہنے کے باوجود اس کی یادداشت سے مٹ نہیں سکا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تبسم بیگم کی آواز پر ملائکہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ جی تائی، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آ جائیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اجازت دی۔ تبسم بیگم اندر داخل ہوئی تو ان کا مرجھایا ہوا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ وہ آہستہ سے ملائکہ کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت میں تم سے جو بات کرنے آئی ہوں وہ سراسر خود غرضی ہے، لیکن میں مجبور ہوں بیٹا۔ ان کی آواز بھیگ گئی۔ ملائکہ نے خاموشی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ان کے لیے اجازت تھی کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دیں۔ شامیر کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ کچھ ہفتوں تک خود چل پھر نہیں سکے گا۔ اگر اسے مکمل توجہ اور مناسب دیکھ بھال نہ ملی تو ممکن ہے کہ وہ طویل عرصے تک چلنے پھرنے کی قابل نہ ہو سکے۔ تبسم بیگم کی آواز لرز رہی تھی۔ ان کے الفاظ سنتے ہی ملائکہ کے دل کے گرد جیسے اچانک فکر مندی کا جال تن گیا۔ وہ اس شخص کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر دل اپنی مرضی کہاں کرتا ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں تائی جان؟ ملائکہ نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے پوچھا۔ تبسم بیگم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا جان جانے کو تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی ڈاکٹرز نے انہیں اس حالت میں سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ وہاں اکیلا ہے، میں اس کے پاس چلی جاؤں تو تمہارے تایا کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر ملائکہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تم سے ایک بھیک مانگنے آئی ہوں، کیا تم میرے لیے اس کے پاس جا سکتی ہو؟ تم اب بھی اس کی زوجیت میں ہو بیٹا، کیا تم اس مشکل وقت میں اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہو، اس کا سہارا بن سکتی ہو؟ ملائکہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس شخص کے سامنے کیسے جا سکتی تھی؟ اس شخص کے سامنے جس نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اسے روند ڈالا تھا، جس نے اس کے جذبات کی تذلیل کی تھی اور اس کی ذات کو بار بار مجروح کیا تھا۔ منع مت کرو بیٹا۔ تبسم بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، صرف ایک بار اس کے پاس چلی جاؤ، اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ بیوی کے ناطے نہ صحیح، انسانیت کے ناطے ہی اس کے پاس چلی جاؤ۔ ملائکہ خاموش رہی۔ اس کے پاس اس کی ایک عدد گرل فرینڈ موجود ہے تائی، اس کا خیال رکھ لے گی۔ یہ کہتے ہوئے ملائکہ کو محسوس ہوا جیسے ہر لفظ اس کے حلق میں کانٹے کی طرح اٹک رہا ہو۔ تبسم بیگم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ تو اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ خدا کی کرنی دیکھو، شاہ میر نے تمہارے ساتھ جو غلط کیا، شاید آج اسے اس کے کیے گئے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ملائکہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ کیا تم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پاس نہیں جا سکتی بیٹا؟ تبسم بیگم کی آواز میں التجا تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے معاف کر دو، بس ایک بار اس کے قریب رہ کر دیکھو۔ اس نے بہت چوٹ کھائی اور شاید اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر بلاج کی طرف دیکھنے لگی۔ بلاج کے بارے میں سوچو، کیا وہ اسے ہمیشہ باپ کے سائے سے محروم رکھنا چاہیے؟ ایسے بچے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں بیٹا جب ماں باپ دونوں موجود ہوں، مگر ان میں سے کسی ایک کا ساتھ نصیب نہ ہو۔ ملائکہ کی پلکیں بھیگنے لگی۔ باقی سب تم پر ہے، تم اسے معاف کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا۔ بس اس وقت اس کا سہارا بن جاؤ، اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ تبسم بیگم خود غرضی کر رہی تھی، مگر ان کی بات میں کہیں نہ کہیں ایک ماں کی بے بسی بھی شامل تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کا بیٹا اپنی غلطیوں پر پیشماں ہو، وہ چاہتی تھی ان کا گھر دوبارہ آباد ہو، مگر اب سب کچھ ملائکہ کے فیصلے پر منحصر تھا۔
कमरे में तवील खामोशी छा गई। फिर मलाइका ने गहरी सांस ली। मैं जाने के लिए तैयार हूँ ताई। तबस्सुम बेगम ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसने गुस्से और इश्तियाल में आकर अपनी बीवी को रौंद डाला। लाख जब्त के बावजूद उसकी आवाज़ में नमी शामिल हो गई। तबस्सुम बेगम की आंखें भीग गई। वो झुकी और मोहब्बत से मलाइका की पेशानी पर अपने लब रखती है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे बेटा, तुम वही करना जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। दुआ देती हुई बलास के पास चली गई। उसे प्यार किया और फिर खामोशी से कमरे से निकल गई। उनके जाते ही मलाइका की आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। क्या वाकई इतना आसान था उस शख्स को माफ़ कर देना जिसने उसके वजूद को तकलीफ़ दी थी, जिसने उसकी मोहब्बत को सज़ा बना दिया था। वो अपने आंसू साफ करते हुए बलाज को अपने हिसार में लिए लेट गई और आंखें बंद कर ली। दूसरी जानिब नन्हे नन्हे हाथों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते हुए शाहमीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। आंख खोलते ही इसने अपने बिल्कुल करीब एक छोटे से बच्चे को देखा जो बेहद इश्तियाक से उसे देख रहा था। उसके नन्हे लबों पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। शाहमीर चंद लम्हों तक उसे हैरत से देखता रहा। उसके फ्लैट में ये बच्चा कैसे आ सकता था? उसने अपनी 2 उंगलियों की पूरों से आंखें मसली और दोबारा बच्चे को गौर से देखा। फिर उसके दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक गई। वो भूरी आंखें, वो नाक, वो लब, हाथा के चेहरे के खदोखाल भी हैरत अंगेज तौर पर उससे मिलते थे। यूँ लग रहा था जैसे उसका अपना बचपन उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया हो। बाबा, बच्चे की मासूम आवाज़ ने उसे अंदर तक हिला दिया। शाहमीर की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, इसे बेयकीनी से ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया, जैसे उसे एक लफ्ज़ से हकीकत को झुटला देना चाहता हो। मगर अगली लम्हे जो अल्फाज उसकी समातों से टकराई, उसने उसके वजूद में जैसे ज़लज़ला बर्पा कर दिया। बलाज बेटा, जाओ इरफान के पास। वही मध्यम, नाजुक और बरसों से उसकी यादों में महफूज अल्फाज। शाहमीर ने बेइख्तियार आवाज़ के ताक़ुब में नज़रें उठाई। दरवाज़े से मलाइका अंदर दाखिल हो रही थी। गहरे भूरे रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस दुपट्टा सलीके से सीने पर फैलाए। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वक्त ने उसके नकूश में एक ठहराव और आंखों में गहरी खामोशी उतार दी थी। वो आगे बढ़ी और बलाज को अपनी गोद में उठा लिया। शाहमीर साकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो यहाँ कैसे हो सकती थी? मलाइका ने बलाज को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए इरफान के पास जाने का कहा। बच्चा बाहर निकल गया तो वो पलट कर कमरे में आ गई। उसकी नज़र पूरे कमरे पर पड़ी। हर तरफ बेतरतीबी फैली हुई थी। यूँ लगता था जैसे कई दिनों से किसी ने यहाँ सफाई तक न की हो। फर्नीचर पर गिर्द जमी थी और कमरा शाहमीर की बिखरी हुई ज़िंदगी का अक्स महसूस हो रहा था। मलाइका खामोशी से अलमारी की जानिब बढ़ गई। पीछे बिस्तर पर लेटा शाहमीर अब भी उसे देख रहा था। आखिरकार उसकी ज़ुबान से बेख्तियार अल्फाज निकले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई हो? उसकी आवाज़ में हैरत, बेयकीनी और उलझन सब कुछ शामिल था। मलाइका ने कोई जवाब नहीं दिया। शाहमीर की नज़रें उसकी पुष्ट पर फैले स्याह घने बालों पर जम गई। 5 बरस बाद वो औरत उसके सामने खड़ी थी जिसे वो कभी अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता था। मगर आज उसे देखकर उसके अंदर सब कुछ जैसे अपनी जगह से हिल गया था। मलाइका ने उसकी बात सुनी तो अपने लफ्ज़ सख्ती से भींच लिए। फिर पलट कर उसे देखा। आपके दोस्त से आपकी फ़्लैट की चाबी ले ली थी। कल रात ही हम यहाँ आए थे, उसने स्पाट लहजे में जवाब दिया। शाहमीर के माथे पर पट्टी बंधी थी जबकि चेहरे पर हादसे की कई खराशों के निशान नुमाया थे। शाहमीर ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा। फिर उसके लहजे में अचानक सख्ती दर आई। थर्स खाने आई हो मुझ पर? ये देखने आई हो कि तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा मुझे कैसे मिली? मलाइका के चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। मैं आपकी तरह कम ज़ब्त नहीं हूँ शाहमीर मिर्ज़ा। उसका मुख्तसर और दो टोक जवाब शाहमीर को मज़ीद तपा गया। मलाइका भी पलटने ही वाली थी कि उसकी आवाज़ ने उसे रोक दिया। वो बच्चा। मलाइका के कदम एक लम्हे के लिए जैसे ज़मीन में गड़ गए। वो मुझे बाबा कह रहा था, क्या ये सच है? शाहमीर ने बिलाज को याद करते हुए सख्त लहजे में पूछा। उसकी सलगती हुई निगाहें मलाइका के नाजुक वजूद पर जमी थी। मलाइका के गले में गांठ सी उभरी और एक ही लम्हे मदूम हो गई। जी बदकिस्मती से। उसने अलमारी से शाहमीर की एक शर्ट निकालते हुए तल्खी से कहा, आपकी उस एक रात की दरिंदगी और नफरत का नतीजा है वो। शर्ट हाथ में लिए वो आहिस्ता आहिस्ता बेड की जानिब बढ़ी और इसके करीब बैठ गई। हाथों में आने वाली हल्की सी लर्जिश पर काबू पाते उसने नजरें शाहमीर से चुरा लीं और शर्ट के बटन खोलने लगी। मगर अगले लम्हे शाहमीर ने उसकी कलाइयाँ थाम ली और उसे अपनी जानिब खींच लिया। मलाइका बेख्तियार उसके करीब आ गई। मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मुझे मेरे ही बच्चे से बेखबर क्यों रखा तुमने? शाहमीर उसके चेहरे के करीब झुकते हुए सर्द लहजे में बोला। मलाइका ने स्पाट निगाहों से उसे देखा। उसके अंदर बरसों से खुश्क पड़ा एक एहसास जाने क्यों इस लम्हे हिलने लगा था, मगर उसने अपने चेहरे पर उसकी मामूली सी झलक तक नहीं आने दी थी। आपको कभी मेरे वजूद से गर्ज थी? उसकी आवाज़ में दबी हुई तलखी और अब नुमाया होने लगी थी। जिसकी माँ आपके लिए महज नफरत थी, जो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई थी, जिसके वजूद पर आपने गुस्से और इश्तियाल में आकर अपनी सख्ती मुसल्लत की
उस वजूद से जुड़ा हुआ एक बच्चा क्या आपको कभी कबूल होता? वो उसकी आंखों में आंखें डाले एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, जब मैं आपके नज़दीक कुछ नहीं थी तो मेरा बेटा आपके लिए क्यों अहम होता? शामिर ने जबड़े भेज लिए। उसने मलाइका की सी आंखों में अपने लिए कुछ तलाश किया, मगर वहाँ उसे मोहब्बत का नामो निशान तक नजर न आया। सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। उसके सीने के बाएं जानिब अचानक दर्द की तेज़ लहर उठी। नफ़रत करती हो मुझसे अब? उसकी आवाज़ में पहली बार सख्ती की बजाय गहरा दुख था। मलाइका ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा ली। न नफ़रत न मोहब्बत, आपसे जुड़ा कोई जज्बा नहीं रखती मैं शामिर मिर्ज़ा, कुछ भी नहीं। उसका सर्द लहजा शामिर के लिए उसके गुस्से से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे था। उसने हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली। फिर यहाँ क्यों हो? क्यों आई हो यहाँ? शामिर का ज़ब्त जवाब दे गया। वो धाड़ उठा। इंसानियत के नाते आई हूँ, मलाइका ने भी दांत भेजते हुए जवाब दिया। शामिर तंज़िया अंदाज में हंसा। अमेजिंग, सब मेहरबान है, एक मैं ही जालिम और जाबिर हूँ जिसने तुम पर सारे जुल्म ढाए हैं। ना जाने क्यों इसके अल्फाज उसे अंदर तक सलगा रहे थे। मलाइका की बेतासुर निगाहें उसे अपनी की गई सफाकत और जुल्म का आईना दिखा रही थी, और शायद यही बात उसे सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी। मलाइका ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और दोबारा उसकी शर्ट की बटन की जानिब हाथ बढ़ाया। शामिर ने फ़ौरन उसका हाथ झटक दिया। न मुझे तुम्हारी इंसानियत की ज़रूरत है, न तुम्हारा तर्ज चाहिए। वह इसके सांवले तीखे नकोश वाले चेहरे को देखते हुए लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। मलाइका ने लब भेज लिए। उसे एक बार फिर बेतासुर निगाहों से देखा, और यही बेतासुर निगाहें शामिर के अंदर जैसे आग भड़का रही थी। आपका दिमाग ख़राब हो गया शामिर? तंग आकर मलाइका के सब्र का पैमाना भी झलक गया। शामिर ने तड़प कर उसे देखा। हाँ, हो गया दिमाग ख़राब मेरा। वो बुलंद आवाज़ में बोला। मेरी बीवी ने मेरे बच्चे की मौजूदगी मुझसे छुपाई है। मेरा बच्चा 5 साल का हो चुका है और मैं उसके बारे में जानता तक नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकले जिसे उसने बेदर्दी से रगड़ा। गुस्से में उसने साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर ज़मीन पर दे मारा। जग के गिरने की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। मलाइका का ज़ब्त भी आखिरकार जवाब दे गया। बीवी मानते हैं आप मुझे शामिर मिर्ज़ा? वो बेड से उठ खड़ी हुई बुलंद आवाज़ में बोली। वाकई बीवी हूँ मैं आपकी। तो क्या बीवी के साथ यूँ बर्ताव किया जाता है? उसे तन्हा छोड़ दिया जाता है? उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके किसी दूसरी औरत के लिए उसे भुला दिया जाता है? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। शामिर ने उसकी जानिब देखा, फिर उसके चेहरे पर छाया गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। कैसे कहूँ कि मानता हूँ तुम्हें अपनी बीवी? उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। यहाँ आने के बाद हर रात तुम्हारा ख्याल मुझे सोने नहीं देता था। पेशमानी के बायस आंखें बंद नहीं होती थी। अपना किया हुआ याद आता तो खुद अपनी नज़रों में गिर जाता था। वो लम्हा भर कर रुका और कब ये पेशमानी, ये पछतावा मोहब्बत में बदल गया मुझे खुद मालूम नहीं हुआ। मलाइका का वजूद साकित रह गया। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। शामिर की आवाज़ में इस बार कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ बरसों का पछतावा था। मगर मलाइका का ज़ख्मी दिल इस एतराफ़ पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अगले लम्हे उसे एक मकरूह जाल समझते हुए तलखी से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह हंसी खोखली सी थी। ओह वाह ग्रेट द शामिर मिर्ज़ा को मुझसे मोहब्बत हो गई है। उसकी आवाज़ में तंज घुल गया। मुझ सांवली सी आम सी लड़की से मोहब्बत हो गई? आपकी मोहब्बत तो शानजा भी थी ना? कहाँ गई शानजा शामिर? वो शानजा का ताना नहीं देना चाहती थी, मगर उस लम्हे बरसों का दबा हुआ दुख उसकी ज़ुबान पर आ गया। शामिर ने जबड़े भींच लिए। उसकी तंज़िया हंसी और अल्फाज ने जैसे उसके दिल को चीर डाला था। जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया, उससे अगले दिन जब मैं वापस आया तो मैं उसे अपने निकाह के बारे में बता चुका था, और ये भी कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। वो तल्खी से मुस्कुराया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि आप मुझे मुकम्मल तवज्जो और देखभाल ना मिली तो शायद मैं चलने फिरने से भी महरूम हो जाऊँ, तो मुझे छोड़कर ऐसी गायब हुई कि जैसे कभी मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं। तब मुझे उसकी हकीकत समझ आई। उसने नज़रें झुका ली। तुम्हें छोड़ कर आया था तो हर रात अज़ाब बन गई। शामिर की आवाज़ में गहरी कसक उतर आई। माफ़ नहीं करूँगी आपको। जितनी ज़िल्लत सहनी थी सह ली, अब मज़ीद नहीं। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर अपनी निगाहें उससे हटा ली। मैं यहाँ सिर्फ ताई जान की वजह से आई हूँ। आप जैसे मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे मैं आपसे अलहदगी ले लूँगी। यह कहते हुए मलाइका ने अपनी आंखों में उतरने वाली नमी को अपने दुपट्टे से साफ़ किया और चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। मगर शामिर गहरे दुख और सदमे से खामोश बैठा उसे देखता रहा। 5 बरस पहले जिस औरत की मोहब्बत को उसने ठुकरा दिया था, जिस औरत के दिल में अपने लिए कुछ भी बाकी ना देखकर पहली बार उसे अपनी की हुई हर ज़्यादती की असल कीमत महसूस हो रही थी। मलाइका के अल्फाज ने जैसे शामिर के सर पर एक साथ सातों आसमान गिरा दिए थे। वो चंद लम्हों तक हकदक सा उसे देखता रहा। कभी वो खुद जालिम था जिसने अपनी ज़िद और नफ़रत में मलाइका को बेहद दुख पहुंचाया था, मगर आज उसे महसूस हो रहा था जैसे वक्त ने उसे उसी मकाम पर ला खड़ा किया और जहाँ कभी मलाइका खड़ी थी।
اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میں آزاد کر دوں گا؟ شامیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد اور اٹل لہجے میں کہا، میں مرتا مر جاؤں گا لیکن تمہیں خود سے آزاد نہیں کروں گا۔ ملائکہ نے اپنی نازک ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی۔ آپ کو کرنا پڑے گا آزاد، اسے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ شامیر نے سر کو ایک جھٹکا دیا جیسے اس کا جواب ہو کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پھر اچانک اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ آئی۔ آؤ شرٹ پہناؤ، انسانیت نبھاؤ، اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ملائکہ کا خون کھول اٹھا، اس نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بے دلی سے بیڈ کی جانب بڑھی۔ شامیر کی سرخ نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے اسے شرٹ اٹھائی تھی کہ شامیر نے خود کو سنبھالتے ہوئے کمر کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے شامیر اس کے قریب آ گیا۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ملائکہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ شامیر نے کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس سے قدرے فاصلے پر رک گیا۔ ملائکہ، اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھی، میں تمہیں دوبارہ کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ ملائکہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب مجھے آپ کی محبت، نرمی اور احترام کی ضرورت تھی تب کیوں نہیں دیا؟ اس کی آواز میں برسوں کا درد چھپا تھا۔ شامیر کی نگاہیں جھک گئی۔ غلطی میری تھی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ چوٹ کھا کر انسان سیکھتا ہے اور میں بھی سیکھ گیا ہوں۔ مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے۔ بہت پہلے تمہارے پاس آ جانا چاہتا تھا مگر تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میرے لیے نہیں تو اپنے لیے، اور اگر اپنے لیے نہیں تو ہمارے بچے کے لیے مجھے معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ ملائکہ کی پلکوں پر نمی ٹھہر گئی۔ کیا اتنی سزا کافی نہیں کہ میں 5 سال تک اپنے ہی بیٹے سے بے خبر رہا؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ ملائکہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں برسوں سے جمی برف جیسے پہلی بار ہلکی سی پگھلنے لگی تھی، مگر اس کے زخم ابھی اتنے تازے تھے کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے قابل نہیں تھی۔ تبھی باہر سے آواز آئی، ملائکہ۔ عرفان کی آواز سنتے ہی ملائکہ چونک گئی۔ وہ فوراً شامیر سے فاصلے پر ہوئی اور خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے عرفان کمرے میں داخل ہوا۔ ملائکہ کو شامیر کے قریب دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو رکے، جبکہ شامیر کی بھویں بھی عرفان کو دیکھ کر بے اختیار تن گئی۔ السلام علیکم شامیر، کیسے ہو تم؟ عرفان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ اس کی گود میں بلال تھا، جسے دیکھتے ہی شامیر کی نگاہیں بے اختیار اپنے بیٹے پر جا ٹھہری۔ دوسری لمحے اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ اپنے بچے کو عرفان کی گود میں دیکھنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور ملائکہ کا عرفان کے ساتھ یہاں آنا بھی اس کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، وہ بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر اس کی آنکھوں میں اٹھتے سوال اور ناراضی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم لائے ہو ان دونوں کو یہاں؟ عرفان اس کے لہجے میں چھپی جلن سمجھ گیا۔ ہاں، میں ہی لے کر آیا ہوں، ڈاکٹرز کو بھی بلایا ہے، تمہاری فزیو تھراپی ہونی ہے، اس نے بالکل سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر اس نے ملائکہ کی جانب دیکھا۔ ملائکہ، بلاج کو بھوک لگ رہی ہوگی، اسے لے جاؤ، کھانا کھلا دو، میں شامیر کو کپڑے تبدیل کروا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عرفان نے بلاج کو ملائکہ کی گود میں تھما دیا اور بیڈ کے قریب پڑی شرٹ اٹھا لی۔ ملائکہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور بلاج کو ساتھ لیے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس کے جاتے ہی شامیر نے عرفان کے ہاتھ سے شرٹ جھپٹ لی۔ میں خود پہن سکتا ہوں، اتنا محتاج بھی نہیں ہوا کہ کسی کی مدد کا محتاج رہوں۔ اس کے دانت غصے سے بھینچے ہوئے تھے۔ عرفان کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا یہ جلنا کوڑنا مجھے خاصا پسند آ رہا ہے۔ شامیر نے گھور کر اسے دیکھا۔ عرفان نے جان بوجھ کر اس کی جلن میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں کچھ غلط سوچو، پھر اپنی بیوی کو کوئی تکلیف دے بیٹھو، ایک بات واضح کر دوں، میں اور ملائکہ رضائی بہن بھائی ہیں۔ شامیر کے چہرے کی سختی ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ میں اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے کردار پر شک کروں یا اس پر الزام لگاؤں، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، مگر آنکھوں میں موجود بے چینی ابھی بھی چھپی نہ تھی۔ عرفان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ او ہاں، یہ تو تم نہیں کر سکتے، لیکن اسے چھوڑ کر ضرور جا سکتے ہو۔ شامیر خاموش رہا۔ عرفان کی آواز اب تن سے نکل کر سنجیدگی میں بدل گئی۔ خیر، میں تمہیں صرف ایک مخلصانہ مشورہ دینے آئی ہوں، اگر باقی اپنے کیے پر پیشمان ہو تو صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا۔ شامیر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں کہا، مانگی ہے معافی، لیکن وہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی نظروں کے سامنے بے اختیار ملائکہ کا چہرہ آ گیا، اس کی نم آنکھیں، سپاٹ چہرہ اور خاموشی جس میں برسوں کا درد چھپا تھا۔ عرفان نے گہری سانس لی۔ کوشش کرتے رہو، خطا بھی تو ایسی کی ہے کہ جس کی بھرپائی محض چند لفظوں یا ایک معافی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ شامیر کے قریب آیا۔ اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم واقعی بدل چکے ہو، اسے دکھانا ہوگا کہ تمہیں اپنی غلطی پر سچا پچھتاوا ہے۔ وقت لگے گا، لیکن اگر تمہاری نیت واقعی صاف ہے تو ہمت نہیں ہارنا۔ عرفان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور یاد رکھنا، آخری فیصلہ صرف ملائکہ کا ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گی وہی اٹل ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے عرفان نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دبایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شامیر وہیں خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے لب سختی سے بھینچے اور عرفان کے الفاظ ایک بار پھر ذہن میں دہرائے، آخری فیصلہ صرف ملائکہ کا ہوگا۔
نہ جانے کیوں پہلی بار اسے اس جملے نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز کے آتے ہی شامیر کی فزیو تھراپی شروع ہو گئی تھی، جبکہ اس سارے وقت میں ملائکہ بلاد کی گود میں لیے خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی۔ ملائکہ کے آنے سے پہلے شامیر کی دیکھ بھال کے لیے ایک میل نرس آتا تھا، مگر وہ اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر کی حالت بھی انتہائی خراب تھی، ہر طرف بے ترتیبی اور گرد و غبار پھیلا ہوا تھا۔ عرفان کے جاتے ہی ملائکہ نے پہلے بلاج کو سلار پھر پورے گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ وہ کئی گھنٹوں تک خاموشی سے گھر کی صفائی کرتی رہی، شامیر کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے، البتہ اسے اس کی مسلسل نظریں اپنے پشت پر محسوس ہوتی رہی، جن سے وہ عجیب سی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف شامیر کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ ملائکہ کی طرف مزید کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے لیے ہر کام کرتے دیکھتا تو اندر ہی اندر شرمندگی سے بھر جاتا۔ ملائکہ بنا کسی شکایت کے اس کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتی، دوا کا وقت دیکھتی، کمرہ صاف کرتی اور اس کی مدد کرتی، مگر اس کے لبوں پر ایک لفظ شکایت تک نہ آتا۔ اب شامیر کو اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد آنے لگے تھے۔ وہ واقعی اس کے قابل نہیں تھا۔ اگر ملائکہ کے لیے کوئی شخص قابل محبت نہ تھا تو وہ خود شامیر مرزا تھا۔ 4 دن گزر چکے تھے، ملائکہ کی ہر ضرورت پوری کرتی تھی، مگر اس کے لبوں پر جیسے ایک ناقابل شکست کفر لگا ہوا تھا۔ وہ نہ شامیر سے بات کرتی تھی، نہ اس کی طرف دیکھتی، اور شامیر وہ اس کی اسی بے نیازی اور بیگانگی پر اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا ملائکہ اسے ایک بار دیکھ لے، اس سے بات کرے، مگر وہ جیسے اسے اپنے وجود سے خارج کر چکی تھی۔ مجھے آج نہانا ہے، شامیر نے کمرے میں مصروف ملائکہ کو مخاطب کیا۔ اس وقت بلاج اس کے برابر میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ عرفان آتا ہوگا، وہ مدد کر دے گا، ملائکہ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں، تم کرو گی میری مدد، آخر انسانیت بھی تو نبھانی ہے تم نے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی۔ ملائکہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ آئیں۔ وہ اس کے قریب گئی اور سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھنے لگا۔ فزیو تھراپی کی وجہ سے اب وہ سہارے کے ساتھ چند قدم چل سکتا تھا، مگر اگلے لمحے اس نے بے تکلفی سے اپنا بازو ملائکہ کے گرد رکھ دیا اور اپنا وزن اس پر ڈال دیا۔ ملائکہ نے ناگواری سے اسے گھورا، مگر شامیر اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ ملائکہ اسے سہارا دیتی ہوئی واش روم تک لے گئی۔ اب آپ خود نہا سکتے ہیں، یہ رہا سارا سامان۔ اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے ہوئے ملائکہ نے سامان کی طرف اشارہ کیا اور پلٹنے لگی۔ اس سے قبل وہ قدم آگے بڑھاتی، اس کی کلائی شامیر کی سخت گرفت میں مقید تھی۔ شامیر نے دیوار سے پشت ٹکائے سہارا لیتے ملائکہ کو اپنے نزدیک کھینچا۔ پل کا کھیلتا اور وہ شامیر کے سینے سے لگی ہونک بنی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو شاور بھی چلا گیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے وجود پر گرتا، پل میں اس کے وجود پر کپ کپی طاری کر گیا تھا، جبکہ شامیر کی آنکھوں میں تیرتی خماری ملائکہ کی سانسیں کہیں سینے میں اٹکا گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے شامیر، چھوڑے مجھے۔ شامیر کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگ و دو کرتی وہ چہرے پر گرتے پانی کے سبب گہری سانس لیتی بولی، جبکہ شامیر اس کے لرزتے لبوں کو ان چنبش پر جیسے خمار کی گہری وادی میں ڈوب گیا تھا۔ ملائکہ کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت بناتے وہ اسے خود کے انتہائی قریب کرتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ ملائکہ اس کی جسارت پر ساکت ہوئی، آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی۔ دوسری جانب شامیر اس لمس کو 5 سال بعد محسوس کرتے جیسے گہرے سکون میں ڈوب گیا تھا۔ ملائکہ کی سانسوں کی آمد و رفت میں ارتعاش پیدا کرتے ہوئے اس سے دور ہوتے، اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے مسکرا گیا۔ ملائکہ نے نم آنکھوں سے اسے یوں مسکراتے دیکھا اور اگلے ہی پل واش روم کے در و دیوار نے تھپڑ کی گونج سنی تھی۔ زوردار تھپڑ ملائکہ کی جانب سے شامیر کے دائیں گال کی زینت بنا تھا۔ شامیر کی خمار بھری نگاہوں میں بے یقینی چھائی۔ ملائکہ، شامیر نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ اس پکار میں گہرا دکھ اور افسوس تھا۔ بھلا اس نازک وجود سے اس جرات کی توقع کب تھی؟ آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ آ کر 2 لفظ محبت کے بولیں گے اور میں آپ کی محبت میں پاگل دیوانی ہوتے آپ کو معاف کر دوں گی۔ یہی چاہیے نا آپ کو، یہی چاہتے ہیں نا آپ کے مجھ پر ایک بار پھر اپنی درندگی اتار سکیں۔ اس کے سینے پر مکے مارتی ملائکہ چیخی۔ میرے اس لمس میں تمہیں آج بھی درندگی محسوس ہوئی ملائکہ؟ شامیر اس کے وار کرتے ہاتھوں کو قابو کرتے سوال کو ہوا۔ ہاں، درندگی ہی ہے۔ میری اجازت کے بغیر میرے قریب آنا یہ درندگی کے ہی زمرے میں آتا ہے شامیر مرزا۔ جب محبت کرتی تھی تب مجھے روند ڈالا، محبت کی سزا دی، اور اب آ کر آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا اتنا آسان ہے میرے لیے آپ کے زہریلے لفظوں کو بھول جانا، آپ کی اس قربت کو بھول جانا جس میں محض نفرت ہی نفرت تھی، نفرت امیز سرگوشیوں کو بھول جانا شامیر مرزا؟ اس کی آنکھوں سے بہتی آنسو شاور سے بہتے پانی میں مدغم ہو رہے تھے۔ شامیر سرخ نگاہیں لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تڑپ ایسی اٹھی کہ بس نہ چلتا، وہ وقت کے پہیے کو پیچھے کرتے ان سب چیزوں کو بدل دیتا۔ میں معافی مانگتا ہوں یار، تم بتاؤ کیسے میں دفع کروں
اپنی غلطیوں کا؟ تم سے دوری کے بعد تو اس بات کا ادراک ہوا کہ دل تمہارا تمنائی ہے۔ اپنی غلطیوں پر پیشمان تمہیں سوچتے سوچتے میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ میرا زور نہیں اس دل پر، یہ بے قابو ہے، یقین کرو میرا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے ملائکہ، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، بس ایک بار معاف کر دو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے شامیر بھرائی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ تڑپ رہا تھا، وہ بے یقین ہوئی۔ شامیر مرزا رو رہا تھا، اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ اپنے دل کو سنبھالتی ایک بار پھر پتھر بن گئی۔ ملائکہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ کی محبت کی ضرورت نہیں اب شامیر، ملائکہ نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ شامیر نے اپنے دونوں ہاتھ معافی مانگنے کے انداز میں جوڑ لیے اور اپنی آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے مت بولو، میں دعویٰ کرنے کو تیار ہوں ملائکہ، ہر غلطی کا۔ ایسے مت بولو پلیز۔ شامیر کے لہجے میں نمی در آئی، اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا ملائکہ کا یہ نظر اندازی اور بیگانگی بھرا انداز۔ وہ اپنی زندگی میں اب سب کچھ صحیح کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اور اپنی بیوی اپنے قریب چاہیے۔ مداوع ادا کریں گے؟ ملائکہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہاری معافی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں اپنی غلطی کی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ شامیر نے روتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ملائکہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ ملائکہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی۔ آزاد کر دے مجھے شامیر۔ پھر پتھر دل بنی وہ اس کی فریادوں، اس کے نم لہجے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے رد کرتے، اس سے آزادی مانگتے، گویا شامیر سے اس کی سانسیں چھین گئی تھی۔ شامیر کے لبوں نے اس کی پیشانی سے دوری بنائی، سرخ نگاہوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں بکھری۔ مت کرو ایسا، میرا بچہ باپ کی شفقت سے دور ہو جائے گا، میں ادھورا رہ جاؤں گا تمہارے بغیر ملائکہ۔ لہجے میں التجا شامل ہوئی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ گیا۔ میرا بچہ 5 سال باپ کے سائے سے محروم رہا، آگے بھی رہ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ملائکہ بے حسی سے گویا ہوئی۔ 5 سال میرے بچے کو مجھ سے دور رکھا، اس کے وجود کو مجھ سے چھپائے رکھا، کیا یہ سزا کافی نہیں ملائکہ؟ شامیر کا لہجہ شکوہ کن تھا۔ ملائکہ نے نظریں اس سے چرائیں۔ وہ بھی سزا تھی، یہ بھی اپنی سزا سمجھ لیں اپنی۔ ملائکہ نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ شامیر زخمی سا ہنسا۔ آزادی پا کر خوش رہو گی تم؟ نہ جانے کیوں وہ بات کو تول دے رہا تھا، شاید چاہتا تھا یہ لڑکی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ بہت خوش رہوں گی میں۔ ملائکہ کو یہ الفاظ ادا کرتے اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ پھنسی پھنسی آواز حلق سے برآمد ہوئی، جبکہ دل صدائیں دے رہا تھا جیسے اس سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کر دوں گا آزاد، تمہیں بس آج ایک دن کا وقت دے دو مجھے اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ شاور بند کرتا وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہتے وہ دیوار کا سہارا لیتا خاموشی سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ملائکہ نے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا، اسے تکلیف برداشت کرتے دیوار کے سہارے چلتے دیکھ دل میں چبھن سی محسوس ہوئی، لیکن خود پر جو بے حسی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اسے توڑنا اس کے بس میں نہ تھا۔ جب تک اس بے حسی کے خول پر کوئی سخت وار نہیں ہوتا تب تک اس میں دراڑ نہیں پڑنی تھی۔ اپنے بھیگے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہی ملائکہ تیز قدموں سے باہر نکلی اور گھر سے ہی باہر چلی گئی۔ قریب ہی موجود ایک چھوٹے سے پارک کی سنسان بینچ پر بیٹھتے اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رونے لگی۔ رات کا وقت تھا اور پوری سوسائٹی گہری خاموشی اور اندھیری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں گزشتہ چند دنوں کے مناظر ایک ایک کر کے گردش کرنے لگے۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ اس کے بغیر خوش رہ پائے گی؟ 5 سال جس تنہائی اور اذیت میں اسے گزارے تھے وہی جانتی تھی۔ شامیر کی بھیگی آواز، اس کا بار بار معافی مانگنا، اس کی آنکھوں میں موجود پچھتاوا اور وہ محبت جس کا اظہار وہ ہر بار اس کے سامنے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ 5 برس تک ملائکہ اس شخص سے دور ضرور رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ شامیر کبھی اس کی یاد سے مکمل طور پر مٹ نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنے دل کو بنجر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اس بنجر زمین کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں شامیر کی محبت اب بھی دفن تھی۔ مگر اب سوال صرف اس کی اپنی زندگی کا نہیں تھا، کیا اس کی علیحدگی کا سب سے بڑا خمیازہ بلاج کو بھی بھگتنا پڑے گا؟ کیا وہ بھی ماں باپ کی محبت کے درمیان بڑھتا رہے گا؟ کیا وہ اپنے باپ کی محبت سے محروم رہے گا؟ کیا وہ بھی ہر اس لمحے ترسے گا جب اسے بیک وقت اپنے ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوگی؟ ملائکہ خود جانتی تھی کہ باپ کے سائے سے محرومی کیا ہوتی ہے۔ اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے گھر کی جانب لوٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی جہاں شامیر بلاج کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ بلاج گہری نیند میں تھا اور شامیر بار بار اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چومتا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شامیر نے اس کی موجودگی کمرے میں محسوس کرتے اپنی سرخ انگارہ نگاہوں کا رخ اس کی جانب کیا۔ ڈائیورس پیپر تیار کروا دی ہیں، صبح تک مل جائیں گے، دستخط کر کے اپنی خوشی پا لینا اور پھر چلی جانا پاکستان۔ شامیر جس ضبط کے ساتھ یہ الفاظ اپنے لبوں سے ادا کر گیا تھا یہ محض وہی جانتا تھا۔ ملائکہ نے ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔
جب میرا شوہر یہاں ہے تو میں پاکستان کیوں جاؤں؟ میں پاکستان نہیں جاؤں گی۔ پیچھے آپ کی وہی گرل فرینڈ پھر آ جائے گی اور میرے بیٹے کے باپ کو چرا لے گی، اور میں یہ ظلم اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اپنے آنسو صاف کرتے بھرائی آواز میں کہتے وہ قدم بہ قدم چلتے بیڈ کے پاس آتے شاہ میر کے پاس بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے حیرت زدہ ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ یوں مت دیکھیں شاہ میر مرزا، میں نے محض اپنے بچے کی خاطر آپ کو معاف کیا ہے۔ آپ کی گئی ہر زیادتی کو میں صرف اپنے بیٹے کی وجہ درگزر کر رہی ہوں۔ شاہ میر کو اپنی جانب حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے پا کر ملائکہ نے جتایا، کیا اس معافی کے ساتھ ساتھ مجھے میری بیوی بھی مل جائے گی؟ اس کی وہی محبت بھی مل جائے گی جو اس کی ان سیاہ آنکھوں میں میرے لیے تیرتی تھی؟ شاہ میر نے انگلی کی پور سے اس کی لمبی گھنی پلکوں کو چھوتے پوچھا۔ ہر روز معافی مانگنی ہوگی، ہر روز اپنے پیار کا اظہار کرنا ہوگا، کسی دوسری عورت کی جانب آپ دیکھیں گے بھی نہیں۔ میرے لیے ان آنکھوں میں کبھی بھی نہ غصہ تیرنا چاہیے، نہ نفرت، نہ ناپسندیدگی، محض محبت۔ پھر سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں؟ اس کا عمل دہراتے اس کی پلکوں پر انگلی کی پور پھیرتے وہ نخریلے لہجے میں بولی۔ شاہ میر نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا، اپنے بازو واہ کرتے اس نے پہلو سے اس کے لیے جگہ بنائی۔ ملائکہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پہلو میں آتے خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھی۔ شاہ میر نے اس کے گرد اپنا حصار باندھا۔ ان 5 سالوں کے ہجر میں بہت تڑپا ہوں میں ملائکہ۔ محبت کا ادراک ہو جانا، پھر محبوب کا آپ سے دور رہنا سہانے روح ہوتا ہے۔ محب کے لیے کتنی بار کوشش کی تمہارے پاس آنے کی، تم سے ملنے کی، لیکن ضمیر ہر بات ملامت کرتا تھا۔ کیسے کروں گا تمہارا سامنا؟ اپنی ہر زیادتی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگ جاتی تھی۔ شانزہ کے ساتھ میں نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، حالانکہ وہ چاہتی تھی میں اس سے بھی شادی کر لوں، مگر وہ نہیں کر سکا۔ اس کے پہلو پر گرفت مضبوط کرتے شاہ میر نے بھیگی نم آواز میں کہا۔ ملائکہ کا ہاتھ بے ساختہ اس کے گرد لپٹا۔ اب تم بتاؤ بلاج کو کیسے پتہ تھا کہ میں اس کا باپ ہوں؟ شاہ میر نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملائکہ نے بھی نظر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ ہر رات کو سونے سے پہلے اس کی آپ کی تصویر دکھا کر کہتی تھی تمہارے بابا ہم سے دور ہیں، اور وہ کہتا تھا کب آئیں گے واپس، اور میں لاجواب ہو جاتی تھی۔ میں تو آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، پھر بھی یہ حرکت کر بیٹھتی تھی۔ ملائکہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم یوں یہ حرکت اس لیے کرتی تھی کہ تمہارے دل میں میرے لیے پیار موجود تھا، بس وہ پیار میری کی گئی زیادتیوں کے باعث کہیں دب سا گیا تھا۔ شاہ میر نے محبت سے کہتے اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ غلط فہمی آپ کی؟ اس کا دہکتا لمس اپنے چہرے کے ہر نقوش پر برداشت کرتے وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے گویا ہوئی، پر میری نظر سے دیکھو تو یہ سچ ہے، حسین سچ۔ ملائکہ شاہ میر مرزا سے محبت کرتی ہے، اور شاہ میر مرزا اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مخمور لہجے میں کہتے وہ اس کے لبوں پر گھلتی مسکراہٹ اپنے لبوں سے چونتے اپنے حصار میں قید کر گیا۔